بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ خواجہ غریب نواز کے بچپن کا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے سب سے مشہور بزرگ ہیں۔ بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا میں شہرت عطا فرمائی اور سبھی کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں عقیدت مند اجمیر شریف آتے ہیں اور خواجہ صاحب کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب 14 رجب 536 ہجری مطابق 1141 عیسوی کو خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام معین الدین رکھا اور آپ نسبی اعتبار سے سید ہیں۔ آپ کا نسب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ خواجہ صاحب کے والد سید غیاث الدین مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عبادت گزار اور اللہ والے آدمی تھے۔ خواجہ صاحب کی والدہ بی بی سیدہ ماہ نور بہت نیک خاتون تھی۔ جس دوران میں خواجہ صاحب کی ولادت ہوئی وہ زمانہ عالم اسلام کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مغلوں کا ظلم عام تھا۔ مسلم ملکوں میں خونزیری کا بازار گرم تھا، وہیں دوسری طرف تاتاریوں کا وحشی گروہ خون خرابے پر تلا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں خواجہ صاحب نے اپنا ہوش سنبھالا اور آپ کی تعلیم و تربیت کا دور شروع ہوا۔ خواجہ صاحب کے والد نے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا گاؤں سنجر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور خراسان چلے گئے۔ وہیں خواجہ صاحب کی تعلیم شروع ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا۔ خواجہ صاحب بچپن سے ہی بڑے نرم دل اور دوسروں کا خیال رکھنے والے تھے۔ اگر کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھتے تو بے چین ہو جاتے اور ہر ممکن کوشش کرتے کہ کسی طرح پریشان شخص کی پریشانی دور ہو جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا۔ ایک طرف خوشی کا ماحول تھا۔ خواجہ صاحب ابھی بچے ہی تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نہایت عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اندھے لڑکے کو پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھا۔ خواجہ صاحب کو اس کی غریبی اور لاچاری دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ آپ نے فوراً اپنا خوبصورت اور قیمتی لباس اس غریب لڑکے کو پہنا دیا اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ خواجہ صاحب قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ آپ کے والد سید غیاث الدین صاحب کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ صاحب کو اپنے والد کے جانے کا بہت غم ہوا۔ اس وقت آپ کی والدہ بی بی ماہ نور نے بڑے حوصلے کے ساتھ آپ کو سمجھایا اور کہا، میرے پیارے بیٹے، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، اس لیے تمہیں اپنی ساری محنت اور توجہ تعلیم پر لگا دینی چاہیے۔ والدہ مجیدہ کی تسلی سے خواجہ صاحب کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ پہلے سے بھی زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے۔ مگر سکون اور راحت کی یہ گھڑی زیادہ دنوں تک نہ رہی۔ مشکل سے 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ سید بی بی ماہ نور بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور خواجہ صاحب اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔
ख्वाजा साहब के वालिद यूँ तो मालदार आदमी थे, मगर वतन छोड़ते और हालात के ख़राब होने की वजह से माली हालत कमज़ोर हो गई। यही वजह है कि उनके इंतकाल के बाद जब माल वारिसों में तकसीम हुआ तो ख्वाजा साहब के हिस्से में सिर्फ एक बाग और एक पंचक्की आई। माँ बाप के इंतकाल के बाद ख्वाजा साहब अपने इल्म सफ़र को जारी ना रख सके। इसका आपको बहुत दुख हुआ, मगर कोई और रास्ता भी नहीं था। ख्वाजा साहब अपने बाग की देखभाल करते थे और पंचक्की की आमदनी से अपना गुजारा करते थे। एक दिन आप बाग में काम कर रहे थे कि एक बुज़ुर्ग इब्राहिम कंजोसी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ से गुज़र हुआ। ख्वाजा साहब ने जब बुज़ुर्ग को देखा तो दौड़ते हुए पास गए और इब्राहिम कंजोसी के हाथों को बोसा दिया। इब्राहिम कंजोसी और एक नौजवान इस जोशे अकीदत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने शफ़क़त से ख्वाजा साहब के सर पर हाथ फेरा और दुआएं देकर आगे जाने लगे। ख्वाजा साहब ने इब्राहिम कंदोजी का दामन थाम लिया। इब्राहिम कंदोजी ने मोहब्बत भरे लफ्ज़ों में पूछा, ए नौजवान, आप क्या चाहते हैं? ख्वाजा साहब ने कहा, आप चंद लम्हे और मेरे बाग में ठहर जाइए और जानता है कि यह असादत मुझे दोबारा नसीब होगी या नहीं। ख्वाजा साहब का लहजा इतना प्यारा था कि इब्राहिम कंदोजी से इंतकाल ना हो सका और बाग में बैठ गए। थोड़ी ही देर में ख्वाजा साहब अंगूरों से भरे हुए 2 तबाक लेकर आए और इब्राहिम कंदोजी के सामने रख दिए और खुद अदब से खड़े हो गए। अंगूर खाने के बाद इब्राहिम कंदोजी ने अपनी जेब से रोटी का एक सूखा टुकड़ा निकालकर ख्वाजा साहब को दिया और फरमाया, वह तेरी मेहमान नवाजी थी, ये फ़कीर की दावत है। इतना कहकर वह बुज़ुर्ग तो वहाँ से चले गए, मगर ख्वाजा साहब पर इस मुलाकात का बड़ा असर हुआ और बुज़ुर्ग की दी हुई सूखी रोटी जब से पेट में गई, ख्वाजा साहब ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया और यह कैफियत दिन बे दिन बढ़ती चली गई। चुनाचे एक दिन ख्वाजा साहब ने अपना बाग और पंचक्की बेचकर उसकी कीमत गरीबों में बांट दी और इल्म हासिल करने के लिए अपने वतन को छोड़ दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।